آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا دماغ اسے ماننے سے انکار کر دے۔ یہ باتیں اتنی ناممکن لگتی ہیں کہ شاید آپ اسے کوئی وہم یا کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی سمجھ لیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ صرف آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا دنیا، کائنات اور خود کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ پچھلی قسط میں ہم نے کوانٹم فزکس اور قرآن کریم کی روشنی میں ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھا۔ ہم نے جانا کہ ہمارا یہ مادی جسم ایک بالکل الگ چیز ہے، اور ہماری اصل، ہمارا نفس یا ہمارا شعور، کانشیسنس اس جسم سے بالکل مختلف ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ موت کے وقت یہ دونوں مکمل طور پر الگ ہو جاتے ہیں، اور نیند کی حالت میں بھی خواب کے دوران یہ شعور جسم سے عارضی طور پر جدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل اور سب سے بڑا اسرار کچھ اور ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان مکمل طور پر جاگتی حالت میں جیتے جی اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ان دونوں کو الگ کر سکے؟ کیا کوئی انسان شعوری طور پر اپنے اس گوشت پوست کے جسم کو پیچھے چھوڑ کر صرف اپنے شعور کے ساتھ، اپنے سیلف کی مدد سے پوری دنیا بلکہ شاید اس کائنات کا سفر کر سکے؟ آج کی اس قسط میں ہم اسی مسٹری کو کسی سنی سنائی کہانیوں سے نہیں، بلکہ حیرت انگیز ذاتی تجربات، میڈیکل سائنس اور دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے خفیہ ترین رازوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ اور فکر کی اس طویل سیریز کے دوران مجھے بہت سے حیرت انگیز لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ آج میں آپ کے سامنے دو ایسے کیسز رکھوں گا جو شاید آپ کو حیران کر دیں۔ پہلا کیس پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں کے رہنے والے ایک شخص کا ہے۔ یہ شخص دنیاوی لحاظ سے بالکل ان پڑھ ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اسے میری فوری مدد کی ضرورت ہے۔ آج بھی میرے موبائل میں اس شخص کا نمبر دی ٹریولر کے نام سے سیو ہے، اور آپ بھی ابھی جان جائیں گے کہ میں نے یہ نام اسے کیوں دیا۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ مکمل ہوش و حواس میں اپنے جسم سے باہر نکل سکتا ہے۔ بات صرف کمرے تک محدود نہیں، بلکہ اس کا شعور، اس کا سیلف سفر کرتا ہوا ہماری کہکشاں یعنی ہماری گلیکسی کی گہرائیوں تک چلا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، اس نے مجھے نظام شمسی کے ایسے مقامات کی نشاندہی کی جو صرف ماہرین فلکیات جانتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں سفر کرتا ہوا اپنی کہکشاں سے بالکل درمیان میں موجود اس بلیک ہول تک پہنچ جاتا ہوں، لیکن اس سے آگے نہیں جا پاتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کائنات کے راستے جانتے ہیں، برائے کرم مجھے بتائے کہ میں اس کہکشاں سے باہر کیسے نکلوں۔ وہ کائنات کے اس سفر میں میری رہنمائی چاہتا تھا، اور آج تک وہ شخص مجھ سے رابطے میں ہے اور اپنے کائناتی سفر کے تجربات مجھ سے شیئر کرتا رہتا ہے۔ دوسرا کیس اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کا ایک نوجوان سپورٹس مین ہے، کلین شیف، یونیورسٹی کا پڑھا لکھا گریجویٹ، جو بظاہر ایک بالکل نارمل اور ماڈرن زندگی گزار رہا ہے۔ وہ مجھ سے ملنے آیا، اور اب وہ باقاعدگی سے مجھ سے ملتا رہتا ہے۔ اس نوجوان نے مجھے جو بتایا، اس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب چاہے اپنے ارادے سے اپنے جسم سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مادی جسم کو پیچھے چھوڑتا ہے، مڑ کر دیکھتا ہے اور اپنے ہی جسم کو جائے نماز پر نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر اس کا شعور اس کمرے کی چھت سے نکل کر کائنات کے سفر پر نکل جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب سن کر آپ کو شدید حیرت ہو رہی ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی نفسیاتی وہم ہے، ہیلوسینیشن ہے، یا یہ کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ لیکن ذرا دل تھام کر سنیے۔ کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے بالکل یہی چیز تجربہ کی، اور صرف تجربہ نہیں کیا بلکہ اس پر کروڑوں ڈالرز خرچ کیے اور اسے باقاعدہ ایک ملٹری پروگرام کے تحت ڈاکومنٹ کیا، جسے دی گیٹ وے پروسیس کہا جاتا ہے۔ سال تھا 1983۔ امریکی فوج نے ایک انتہائی خفیہ سائنسی مینول تیار کیا، جس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ انسانی شعور یعنی کانشیسنس کو اس کے مادی جسم سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے۔ CIA نے اس کے لیے ہیمی سنک
नामी एक ऑडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तस्वुर करें, एक शख्स अंधेरे कमरे में बैठा है और इसने हेडफोन्स पहने हैं। दाएं और बाएं कान में हल्की सी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें दी जाती हैं। इंसानी दिमाग इन आवाज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में अपने दाएं और बाएं हिस्सों यानी हेमिस्फेयर्स को मुकम्मल तौर पर हम यानी सिंक्रनाइज कर लेता है। CIA के सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि जब ऐसा होता है तो इंसान का शऊर एक इंतहाई ताकतवर लेज़र बीम की तरह बन जाता है, और इसी हालत में हमारा सेल्फ, हमारी ज़ात इस ज़मान और मकान यानी स्पेस और टाइम की हदूद से क्लिक आउट होकर इस फिजिकल दुनिया से बाहर निकल आती है। CIA बाकायदा अपने लोगों को वही कुछ करने की ट्रेनिंग दे रही थी जो पंजाब का वो अनपढ़ शख्स और KPK का वो नौजवान कुदरती तौर पर करते हैं। लेकिन CIA को ये ख्याल कैसे और कहाँ से आया? आखिर किसने अमरीकी फौज को शऊर के इस सफ़र का रास्ता दिखाया? इस कहानी के पीछे एक इंतहाई दिलचस्प किरदार है जिसका नाम है रॉबर्ट मोनरो। 1950 की दहाई में मोनरो कोई सूफी पीर या जादूगर नहीं था, बल्कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन और साइंसदान था। वो आवाज़ की लहरों यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के ज़रिए नींद की हालत में सीखने के अमल यानी स्लीप लर्निंग पर तजुर्बात कर रहा था। लेकिन एक रात अचानक कुछ अजीब और खौफनाक हुआ। मुनरो ने महसूस किया कि उसका शऊर उसके जिस्म से निकलकर छत के पास तैर रहा है और वो नीचे बिस्तर पर अपने ही सोए हुए जिस्म को देख रहा था। शुरू में मुनरो को लगा कि शायद वो मरने वाला है या उसका दिमागी तवाज़न बिगड़ गया है। इसने हर तरह के मेडिकल टेस्ट करवाए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद करार दिया। इस लम्हे मुनरो को समझ आ गया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि इंसानी ज़ात और शऊर की एक पोशीदा ताकत है। इस दरियाफ्त के बाद रॉबर्ट मुनरो ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड के लिए वक्फ कर दी और वर्जीनिया में द मुनरो इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। उसने रिसर्च से ये दरियाफ्त किया कि अगर ख़ास किस्म की आवाज़ की लहरें कानों में गुजारी जाएं तो दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से एक ही फ्रीक्वेंसी पर धड़कने लगते हैं। इसने इस टेक्नोलॉजी को हेमिसिंक का नाम दिया। मुनरो ने साबित किया कि कोई भी आम इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब या खित्ते से हो, इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने शऊर को जिस्म से आज़ाद करके स्पेस और टाइम की कैद से निकल सकता है। और ये इतनी ठोस हकीकत थी कि अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी CIA ने मुनरो की इसी हेमिसिंक टेक्नोलॉजी को अपने क्लासिफाइड द गेटवे प्रोसेस के लिए बाकायदा अपना लिया। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज सिर्फ थ्योरी तक महदूद नहीं रही, उन्होंने इसे सर्द जंग में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस प्रोग्राम का नाम था द प्रोजेक्ट स्टारगेट। CIA और डिफेंस इंटेलिजेंस ने ऐसे लोगों को भर्ती किया जो अपने जिस्म से बाहर निकलने की सलाहियत रखते थे। साइंस की ज़ुबान में इसे रिमोट वीविंग कहा जाता है। रिमोट वीविंग का नाम दिया गया है इसे। इन्हीं लोगों में से एक शख्स था जिसका नाम था इंगो स्वान। अप्रैल 1973 में CIA ने स्वान का एक हतमी और सबसे मुश्किल टेस्ट लिया। उन्होंने उसे ज़मीन पर मौजूद किसी रूसी ठिकाने को देखने का नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इसे कहा कि अपने शऊर को निज़ाम शमसी के सबसे बड़े सियारे यानी जुपिटर पर लेकर दिखाओ। इस वक्त तक नासा का कोई भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब नहीं पहुंचा था। किसी इंसान को नहीं मालूम था कि मुश्तरी करीब से कैसा दिखता है। स्वान कैलिफोर्निया की एक लेबॉर्ट्री में कुर्सी पर बैठा, उसने आंखें बंद की। उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर सुन हो गया और उसका सेल्फ करोड़ों मील का सफ़र तय करता हुआ खला की गहराइयों में निकल गया। जब इसका शऊर जिस्म में वापस आया तो इसने जो कुछ बताया इसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि जुपिटर के गिर्द एक धुंधला सा मिट्टी का छल्ला यानी रिंग है, डस्ट रिंग है। इस कमरे में मौजूद साइंसदान हंस पड़े। उस वक्त ज़मीन पर माहिर फल्कियात का ये मानना था कि मुश्तरी के गिर्द छल्ला यानी रिंग नहीं है, वो सिर्फ सैटर्न के गिर्द है। सबने सोचा कि स्वान का तजुर्बा नाकाम हो गया। लेकिन ठीक 6 साल बाद 1979 में नासा के वॉयेजर 1 मिशन ने, स्पेसक्राफ्ट ने, जब जुपिटर के करीब से उड़ान भरी और तस्वीरें खींची, और इन तस्वीरों ने एक नामुमकिन हकीकत को साबित कर दिया। जुपिटर के गिर्द वाकई एक धुंधला
رنگ موجود تھا، بالکل اسی جگہ جہاں کرسی پر بیٹھے سوان کے شعور نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا جسم کیلیفورنیا سے 1 انچ نہیں ہلا تھا، لیکن اس کی ذات، اس کا نفس نظام شمسی کے کناروں کو چھو کر آ گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ہیمی سنگھ کی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو کیا آپ کا شعور خود بخود یہ سفر کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں جدید سلیپ سائنس کے ایک حیرت انگیز پہلو سے ملتا ہے، جسے کہتے ہیں لوسڈ ڈریمنگ، یعنی خواب میں بیداری۔ یہ عام نیند اور شعوری سفر کے درمیان کا ایک سائنسی پل ہے۔ عام طور پر جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا شعور بے بس ہوتا ہے، فلم کے ناظرین کی طرح، لیکن لیوسڈ ڈریمنگ میں ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ آپ کا مادی جسم تو بستر پر گہری نیند ریم سلیپ میں مفلوج ہوتا ہے، مگر آپ کا شعور اچانک خواب کے اندر پوری طرح جاگ جاتا ہے۔ آپ کو عین خواب کے اندر یہ مکمل احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ ہوتا ہے، آپ اس پوری کائنات کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔ آپ کش شکل کو توڑ کر اڑ سکتے ہیں، دیواروں کے پار جا سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے کا سفر کر سکتے ہیں۔ جدید سائنس اسے ایک مسلمہ حقیقت مانتی ہے، اور یہ اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ جب جسمانی دماغ سو رہا ہوتا ہے تب بھی آپ کا نفس، آپ کا سیلف پوری طرح جاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے فیصلے خود کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر شعور جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ مادی آنکھوں کے بغیر دیکھتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایکسٹرا آکولر ویژن سے ملتا ہے، جسے عام زبان میں تیسری آنکھ یا مڈ برین کا جاگنا بھی کہتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں سوویت یونین کی ایک لیبارٹری میں روزا کولیشووا نامی ایک خاتون کا کرسی پر بٹھایا گیا۔ سائنسدانوں نے اس کی آنکھوں پر موٹے کپڑے باندھ دیے اور انہیں مضبوط ٹیپ سے پوری طرح سیل کر دیا۔ روشنی کی ایک کرن بھی اس کی آنکھوں تک نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے سامنے ایک اخبار رکھا گیا اور پھر اس نے بغیر آنکھوں کے وہ اخبار لفظ بہ لفظ بالکل درست پڑھ کر سنا دیا۔ اس کی مادی آنکھیں بند تھی، لیکن اس کا شعور مکمل طور پر جاگ رہا تھا اور ماحول سے ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا۔ لیکن اس سب کا سب سے بڑا اور حتمی ثبوت اس وقت ملتا ہے جب جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہا جاتا ہے۔ 1991 میں پیم رینرز نامی ایک خاتون کی دماغی سرجری ہوئی۔ اس کے دماغ سے سارا خون نکال لیا گیا۔ اس کی دل کی دھڑکن اور دماغی لہریں مکمل طور پر رک گئیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق وہ مر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں پر ٹیپ لگا دی گئی اور کانوں میں 100 ڈیسیبل شور پیدا کرنے والا ایئر پلگ لگا دیا گیا۔ اچانک پیم کا شعور اس کے جسم سے الگ ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ چھت کے پاس تیر رہی تھی اور نیچے اپنے ہی مردہ جسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بالکل درست انداز میں بتایا کہ سرجن کے ہاتھ میں کس برانڈ کا اور کس شکل کا میڈاس ریکس بونسا تھا، اور اس نے وہ تمام گفتگو بھی دہرائی جو نرسیں اس وقت کر رہی تھی۔ ایک مردہ دماغ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، یہ اس کی قید سے آزاد ہونے والی ذات تھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو جب پنجاب کا وہ سادہ سا انسان یا KPK کا وہ پڑھا لکھا سپورٹس مین میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کا جسم جائے نماز پر ہوتا ہے اور وہ کائنات کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کی باتوں کو وہم سمجھ کر رد نہیں کرتا۔ کوانٹم فزکس نے اس کا دروازہ کھولا، CIA کی گیٹ وے پروسیس نے اس کے میکینزم کو سمجھا، ناسا نے اسے ثابت کیا، اور میڈیکل سائنس آج اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ مادی جسم محض ایک سواری نہیں، اس 3D دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک عارضی سپیس سوٹ ہے۔ آپ کی اصل ذات، آپ کا شعور لامحدود ہے، جو اس مادی دنیا سے کہیں آگے دیکھنے اور سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے ہمیں صدیوں پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود کو جاننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ایتھیزم، ایتھیسٹ، ایسی ایگنوسٹکس، ایسی سوچ رکھنے والے تمام لوگ صرف یہی مانتے ہیں کہ ہم صرف مٹی سے بنے انسان ہیں اور بعد میں مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا جسم، ہمارا شعور دونوں ایک ہیں، جبکہ کوانٹم فزکس اور قرآن کریم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ مٹی کا جسم ختم ہو جائے گا، آپ کا شعور زندہ رہے گا، اور یہی چیز ایتھیزم کے لیے سب سے بڑا درد سر ہے، یعنی کانشیسنس۔
آپ سب کا بہت شکریہ، اور اگر آپ سب میں کسی کے ساتھ بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔